اسلام میں دیکھیں ایک دیوار جو میرے بزرگ احباب تشریف فرمائے، ایک دیوار کی پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھی جائے 50 منزل بھی اوپر لے جائے دیوار ٹیڑھی جائے گی، اور اس کے بعد آپ اس کی اوپر والے جتنے مرضی فلور بار بار ان کو ختم کر کے دوبارہ بنائیں، وہ ٹھیک نہیں ہوگی۔ پھر اگر آپ کسی بہت اچھے کاریگر کو بلائیں آج تو وہ یہ کہے گا دیکھیں آپ جتنی دفعہ مرضی اس کو توڑیں، یہ ٹھیک نہیں ہوگی، بنیاد ٹھیک کریں۔ اب یہ جو اسلام کی عمارت اوپر سے آگے یوں ہوئی ہے نا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی یزید نے آ کے بہت خرابی کی ہے، میں بنیاد پہ جانے لگا، آخر یہ عمارت ٹیڑھی ہوئی کیوں ہے؟ آج اسلام میں اتنے فرقے کیوں ہیں؟ آج ہر کوئی اپنے آپ کو حقیقی مسلمان اور دوسرے کو کافر کیوں کہہ رہا ہے؟ آخر اصل اسلام کن کے پاس ہے؟ اصل اسلام کن کے پاس؟ اب اس کا مطلب ہے کہ خلافت والوں نے امامت بنائی ہے، یہ ہے امامت والوں کی سچائی۔ خلافت والوں کو امام کی ضرورت پڑی ہے، امامت والوں کو خلافت کی ضرورت نہیں پڑی۔ 12 ہے تو 12 امام ہے، ہمیں ہے ہی نہیں کہ یہ ہمارا امام ہے یہ ہمارا خلیفہ ہے، جو ہمارا امام ہے وہی ہمارا خلیفہ۔ اب اگر وہ خلیفہ رسول کے خلیفہ تھے تو آپ نے ان سے فقہ کیوں نہیں لی؟ آپ نے فقہ کے امام علیحدہ بنائے، ممبر میں بیٹھنے والے علیحدہ، لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں، ہمارے ہاں جو امام ہے وہی نبی کا۔ غدیر میں رسول نے واضح اعلان کر دیا تھا، رسول کے اس اعلان کے بعد پھر بھی مسلمانوں نے نہ مانا اور پہلی خلافت ثقیفہ بنی سعدہ سے جنم لی۔ 5 افراد تھے جنہوں نے اٹھ کے پہلی بیعت کی، اور 5 افراد کی بیعت کرنے کی وجہ سے پہلا خلیفہ چن لیا۔ جب پہلی خلافت کا دور گزر گیا، دوسری خلافت کا دور آیا تو پھر اب افراد نے بیعت نہیں کی، اب پہلے خلیفہ نے جاتے ہوئے دوسرے کے نام وصیت لکھ لی کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہو، تو اب خلافت کا طریقہ بدل گیا، پہلا خلیفہ ووٹنگ سے، دوسرا وصیت سے۔ اس 2 خلافتوں کے دور میں ایک بہت بڑا اسلام کا سانحہ ہوا جس میں اہل بیت حکومت کے مخالف آ کے کھڑے ہو گئے اور کھل کے مخالفت کی۔ وہ کس وجہ سے کی؟ جب رسول کی بیٹی کو اس کے وراثتی حق سے محروم کیا گیا۔ ٹھیک ہے، مجھے کیونکہ فتق میرا موضوع نہیں ہے، میں اس پہ بہت ڈیٹیل سے بول چکا ہوں، وہ ہو چکی ہے، فتق میں بہت بولا جا چکا ہے۔ اب یہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا جو چھپ کے رونما نہیں ہوا، جو اعلانیہ طور پہ ہوا۔ اب 2 خلافتوں کا دور گزر گیا، پہلا خلیفہ ووٹوں سے، دوسرا خلیفہ وصیت سے۔ اب جب تیسری خلافت آئی تو تیسری خلافت میں کیا ہوا کہ تیسری خلافت میں ایک کمیٹی بنی۔ تیسری خلافت کو میں اس لیے آج موضوع بنانے لگا ہوں، ڈسکس کرنے لگا ہوں کہ یہاں سے ملوکیت کا آغاز ہو۔ جب تیسری خلافت کا دور آیا تو صاحب تیسری خلافت کے دور میں کیا ہوا کہ 6 افراد کی ایک کمیٹی نامزد کر دی گئی اور پوری پلاننگ کے ساتھ نامزد کی گئی کہ یہ 6 افراد جس سے چن لیں گے اسے چن لیں گے۔ اس کمیٹی میں جو پہلا نام رکھا گیا وہ امیر المومنین حضرت علی کا رکھا گیا، دوسرا نام زبیر بن عوام صحابی یہ لکھا گیا، پہلا نام علی بن ابی طالب، دوسرا نام زبیر بن عوام، تیسرا نام عبد الرحمن بن عوف، چوتھا نام طلحہ بن عبید اللہ، 5واں نام سعد بن ابی وقاص، 6واں نام عثمان بن عفان۔ یہ 6 نام نامزد کر کے کمیٹی بنا کے رکھ دی گئی کہ دیکھیں جی یہ آپس میں جس کو چننا ہے انہیں چننا ہے۔ زبیر بن عوام جو صحابی تھے وہ مولا علی کے حق میں دستبردار ہو گئے کہ علی جو ہوتے ہوئے میں خلافت کا امیدوار ہوں، اگر اس کمیٹی میں علی کا نام ہے تو میں کیسے ہوں؟ یہ کیسی کمیٹی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 6 میں سے چنو، تو جہاں علی ہوگا میں کیوں؟ یہ علی کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ اب طلحہ اور سعد ان دونوں نے عثمان بن عفان کے حق میں دستبرداری کر دی کہ ہم اس کے حق میں دستبردار ہوتے ہیں کہ انہیں خلیفہ بنایا جائے۔ اب 3 ایک طرف تھے، 2 ایک طرف تھے۔ اب آخری وہ تھا عبد الرحمن بن عوف، یہ سب کچھ طے شدہ تھا
طے شدہ تھا. اب عبد الرحمان بن عوف سے کہا گیا کہ اب آپ فیصلہ کریں جی, 3 ووٹیں ادھر ہیں 2 ادھر ہیں, آپ بتائیں. اور پوری ذمہ داری کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو گفتگو میں کر رہا ہوں یہ شیعہ کتابوں سے نہیں کر رہا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. ابو الفدا سے کر رہا ہوں, تاریخ عاصم کوفی سے کر رہا ہوں, ابن خلدون سے کر رہا ہوں, تاریخ طبری سے کر رہا ہوں, تباد ابن سعد سے کر رہا ہوں, اور خلافت و ملوکیت سے کر رہا ہوں. یہ کوئی میں نہج البلاغہ اصول کافی سے نہیں پڑھ رہا. میں اہل سنت کتابوں کے حوالے میں نے ویڈیو میں دیے ہیں, ان سے میں یہ پورا آج کی تقریر آپ کو سنا. عبد الرحمان بن عوف سے کہا کہ تو فیصلہ کر. عبد الرحمان بن عوف, کیونکہ اب یہ ساری چیزیں طے شدہ تھیں, واقعات میں وہی پڑھوں گا جو کتابوں میں ہیں, سازشیں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا. عبد الرحمان بن عوف نے کہا کہ پھر ایسے کرتے ہیں کہ میں ایک شرط رکھتا ہوں, کیونکہ ادھر عثمان بن عفان ہے, ادھر علی بن ابی طالب ہے. تو پہلے گیا مولا علی کے پاس, اس نے دیکھیں اگر تو آپ خلافت لینا چاہتے ہیں تو ووٹنگ کا آخری جو کارڈ ہے وہ میرے پاس ہے, میں جسے کہہ دوں گا وہ بن جائے گا, لیکن ایک شرط آپ کو ماننی پڑے گی. مولا نے فرمایا کون سی شرط؟ اس نے کہا قرآن, سنت اور سیرت شیخین پر عمل کرنا پڑے گا. سیرت شیخین سے مراد جو پہلی 2 خلافتیں گزر گئی ہیں ان کو کہا جاتا ہے. آپ قرآن اور سنت اور ان خلافتوں کی سیرت پہ عمل کریں گے, اگر تو شرط مانتے ہیں تو خلافت آپ کو دیں. مولا امیر المومنین نے سر اٹھا کے کہا پہلی بات تو یہ کہ مجھے تمہاری خلافت کی ضرورت, اگر تم آئے ہو تو تمہاری شرط غلط ہے. یاری شرط کیسی؟ مولا نے فرمایا اگر سیرت شیخین قرآن اور سنت کے مطابق ہے, شرط علیحدہ کیوں رکھی؟ اگر قرآن اور سنت کے مطابق تو علیحدہ شرط رکھنے کی ضرورت نہیں تھی. کیوں شرط رکھی گئی ہے؟ اور قرآن اور سنت میں مولا علی نے فرمایا مجھ سے زیادہ عمل کون؟ پلاننگ کیا تھی, وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ چاہتے تھے کہ علی حکومت کی وجہ سے پہلے والے دور کی گورنمنٹ کو تسلیم کر لے, تاکہ تاریخ یہ نہ لکھے کہ علی بلا فصل. اب آپ کو سمجھ رہے ہیں نبوت اور علی تک یہ درمیان میں گیپ ہے نا, اسے علی کو تسلیم کروا کے علی کو یہاں رکھ لیں. اگر علی نے اس کو تسلیم نہ کیا تو علی کو نبی کے بعد یہاں رکھنا پڑتا. انکار کر دیا مولانا فرمایا میں تو نہیں کروں گا بھائی, قرآن اور سنت والی شرط ہے تو وہ شرط علی کو ہر صورت قبول ہے, لیکن یہ شرط نہیں مانتا. اب پلاننگ تھی, وہی شرط جا کے عثمان بن عفان کے سامنے رکھی ہے. آپ اس شرط کو مانتے, انہوں نے فوراً کہا میں مانتا ہوں. بالکل سنجیدگی سے سنیے گا, میں تاریخی حقائق پڑھ رہا ہوں. ابھی تک میری قوم خیبر و خندق میں خوش ہوئے جا رہی ہے. اگر آج آپ نے اپنی نسلوں کو یہ حقائق نہ بتائے, آپ کی نسلیں گونگی ہو جائیں گی. یہ تاریخی حقائق ہے, دشمن چھپا رہا ہے. وہ علی کے بوجھ کی وجہ سے نہیں سنا رہے, اپنے خوف کی وجہ سے نہیں سنا رہے. اگر مشکل دور میں کوئی بندہ یہ کام کرے تو آپ کو چاہیے کہ تھوڑی سنجیدگی سے رات گفتگو کو سنیں. میں اس شرط کو قبول کرتا ہوں اور مجھے خلافت دے دی جائے. اب خلافت دی گئی, ذہن میں رکھیے گا خلافت کس شرط پہ دی گئی تھی؟ قرآن, سنت اور پہلے والی 2 خلافتوں کی سیرت پہ عمل کیا جائے گا. اس شرط پہ خلافت انہیں دے دی گئی. وہ خلیفہ اب جب خلافت ان کے پاس آ گئی, انہوں نے سب سے پہلا جو ایگزیکٹو آرڈر پاس کیا بطور خلیفۃ المسلمین, بطور مسلمانوں کا خلیفہ, وہ ایگزیکٹو آرڈر سنیے گا. اور پھر یہ اہل سنت کتابیں پوری گفتگو آپ نے اس نیت کے ساتھ سننی ہے کہ میں جو پڑھوں گا حرف حرف اہل سنت کتابوں سے ثابت ہوگا, حرف حرف ثابت ہوگا, جملے بھی نہیں, لفظ ثابت کروں. اب انہوں نے اس شرط پہ خلافت لی تھی, قرآن اور سنت اور سیرت پہ. پہلا ایگزیکٹو آرڈر کیا کیا؟ انہوں نے ایک شخص تھا حکم بن آس, اس کا باپ آس اور اس کا بیٹا حکم, یہ مکے میں رسول کے پاس تھے, کفار میں. یہ دونوں باپ بیٹا رسول چلتے تھے تو پیچھے سے رسالت ماں کی نقلیں اتارتے تھے اور رسول کی توہین اور تکذیب کرتے تھے. خدا نے قرآن میں ان کی مذمت میں ایک آیت بھیجی تھی لعنت کی. خدا نے آیت بھیجی, رسول نے ان کو مدینے سے نکال دیا. وہ رسول جو خلق عظیم کا مالک ہے, آپ یہاں سے دیکھ لیں کہ کتنے دکھی ہوگا اللہ اس کا رسول کہ جس نے پتھر مارنے والوں کو دعا دی تھی,
उसने कहा इनको मेरी आंखों से पीछे करो, दूर कर दो इनकी आंखों से, निकाल दो इनको मदीने से निकाल दिया गया। पहला खलीफा बना, उसने इनको मदीने नहीं आने दिया। दूसरी खिलाफत में ये मदीने नहीं आए। जब तीसरी खिलाफत का दौर आया तो उन्होंने सबसे पहला एग्जेक्टिव ऑर्डर ये दिया कि सबसे पहला बतौर खलीफा मेरा ऑर्डर है कि हकम बिन आस को वापस मदीने बुलाया, क्योंकि वो इनके चचा थे। रिश्तेदारी की बुनियाद पे इन्होंने उसे मदीने बुला लिया। ये मौरख ने लिख दिया। अब मैं सवाल करने लगा मौरख से, खुदा ने हुक्म दिया था निकालो, नबी ने अमलन निकाला था, दो खिलाफतों ने आने नहीं दिया। जब इन्होंने खिलाफत इस शर्त में ली थी कि मैं कुरान, सुन्नत और सीरत शेखैन पे अमल करूंगा, तो पहले ही हुक्मनामे से वो शर्त बातिल हो गई। कुरान की पैरवी भी नहीं रही, सुन्नत की पैरवी भी नहीं रही, और दो खिलाफतों की पैरवी भी नहीं रही। इनको बुला लिया और बुलाने के बाद मदीने में इंतहाई लोगों की मुखालफत के बावजूद मदीने बुलाया और हकम के बेटे मरवान को अपना वजीर बनाया, और सिर्फ वजीर नहीं बनाया, मोहरे खिलाफत उसके हाथ में थे कि ये मोहरे खिलाफत तेरे पास है, अब जितने भी हुक्मनामे होंगे अब ये आखिरी साइन तेरे होंगे। मोहरे खिलाफत उसे दे दी। अब अगला काम क्या हुआ? अब देखिए मलूकियत पढ़ने लगा हूं इस्लाम में। इस्लाम में मलूकियत कहां से आई? सिर्फ यजीद पे लानत नहीं होगी, अब आगाज पढ़ेंगे इस्लाम में। ये इस घर को आग लगी कब थी? आपकी तवज्जो है मुकम्मल? इसके बाद इन्होंने अगला काम किया कि आप जो जहां जहां इस्लाम फैल चुका था वहां जो बहुत मौजू बड़े शहर थे ना, जहां मुसलमानों की अक्सरियत थी और मुसलमान पावर में थे, इन्होंने सबसे पहला काम किया, इन्होंने तो कूफे का गवर्नर वलीद बिन उकबा को बनाया। एग्जेक्टिव ऑर्डर से बनाया, खुद बतौर खलीफतुल मुस्लिमीन ये हुक्म दिया कि वलीद बिन उकबा को कूफे का गवर्नर बनाया। मेरी कौम के बच्चों को मैं ये तारीख बता रहा हूं। अब ये वलीद बिन उकबा सुनेंगे, ये कौन था मैं इसकी थोड़ी सी बता देता हूं एक लाइन में। ये उकबा बिन अबी मुईद का बेटा था, जिसने मक्के में रसूल को सजदे की हालत में ऊंटनी की ओजरी नबी पे फेंकी थी, रसूल के ऊपर ऊंटनी की गंदगी फेंकी थी। ये उसका बेटा था। उसे कूफे का अहम शहर का गवर्नर बनाया, और ये वही वलीद था जिसमें ये इन सारी किताबों में है, इन किताबों में है कि इसी गवर्नर ने, सही बुखारी में से मैं पढ़ने लगा कि इसी गवर्नर ने जब कूफा में गया, इसने शराब पी के मुसलमानों को कूफा की मरकजी मस्जिद में फजर की नमाज 4 रकत पढ़ाई, और 4 रकत पढ़ाने के बाद पीछे मुड़ के कहा कि और पढ़ाऊं। हालत देखिएगा जरा, अचानक ही यजीद नहीं आया, इस्लाम के चेहरे पे बहुत बहुत पर्दे डाले गए हैं, तारीख बड़ी बड़ी छुपा के रखी गई है। इसको कूफे का गवर्नर बना दिया। अब अगर मैं इसका किरदार पढ़ूंगा तो पूरी एक मजलिस गुजर जाएगी, क्या किरदार था वलीद बिन उकबा। मैंने बस 2 छोटी छोटी बड़ी अहम बातें आपको बता दी कि ये शजरा था और ये किरदार था। इसे कूफे का गवर्नर बना दिया। मिस्र का गवर्नर किसे बनाया? अब्दुल्ला बिन अबी सुराई को। ये वो शख्स है, जब रसूल ने मक्का फतह किया था, रसूल ने आम माफी का ऐलान करने के बावजूद कहा था कि मैं अब्दुल्ला बिन अबई का कत्ल मुबाह करता हूं, इसको कत्ल करो। इतना बड़ा गुस्ताख था, और इसने नबी के पांव में गिर के नबी से माफी मांग ली थी कि या रसूल अल्लाह मुझे माफ कर दीजिए, मैं कलमा पढ़ता हूं। इतना दिल दुखा था मेरे रसूल का इस शख्स से, और उसे मिस्र का गवर्नर। अब वलीद बिन उकबा को क्यों बनाया था? क्योंकि वो तीसरे खलीफा का मामूज़ार था। अब्दुल्ला बिन अबी सुरई को क्यों बनाया? वो इनका रज़ाई भाई था। अब्दुल्ला बिन आमरी को क्यों बनाया बसरे का गवर्नर? वो इनका खालाजाद था।
یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ رشتہ داری کی بنیاد پہ دی جا رہی ہیں. اب سمجھ رہے اسلام میں کیا ہونے لگا. کوفے کا گورنر رشتہ داری کی بنیاد پہ خالہ زاد ہے، رضائی بھائی ہے، مامو زاد ہے، ان کو اہم شہروں کا گورنر بنا دیا گیا.